بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والاه۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم سورۃ القارعہ کی تلاوت کریں گے اور اس میں تجوید کے جو احکام ہیں ان احکام کو جاننے کی کوشش کریں گے اور ان احکام کے ساتھ اس سورت کی تلاوت ہم کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے سورۃ التکاثر اور سورۃ العصر کی تلاوت کی گئی اور اس کے احکام آپ کو بتلائے گئے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس پر مشق کیے ہوں گے۔ اب آئیے اس سورت کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور اس سورت کے اندر جو اللہ نے فرمایا ہے اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی ہم مشق کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہر درس کے ابتدا میں اس کا معمول ہے، اور جن حروف میں ابھی تک کچھ احباب کو اشکال ہے، مطلب جو ہے وہ ان حروف پر صحیح پریکٹس نہیں ہوئی ہے یا ان حروف کی ادائیگی ابھی تک صحیح نہیں کر پا رہے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ ان حروف کو بار بار ادا کرتے رہیں، اس پر پریکٹس کرتے رہیں، اس پر مشق کرتے رہیں تاکہ یہ ان حروف کی ادائیگی صحیح طرح سے وہ کر پائیں۔ اب آئیے ہم جو ہے اس سورت کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ پہلے حمزہ پھر عین، اس کے بعد پھر ذال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں ہا ہے، پھر الرحمن الرحیم میں حا ہے۔ ہا اور حا ان دونوں میں فرق کیجئے، پھر اسی کے لحاظ سے اس کو ادا کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سورت 11 آیات پر مشتمل ہے۔ القارعہ، اس میں دیکھیں قاف اور عین ان دو پہ مشق کرنا ضروری ہے۔ القارعہ، اب یہاں دیکھیں الف لام جو شروع میں ہے اس الف پہ زبر نہیں ہے، لیکن عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب حمزے وصل سے کوئی کلمہ شروع ہوتا ہے، وہ حمزے وصل جس پر زیر زبر اور پیش نہیں لگایا جاتا، صرف الف لکھا جاتا ہے، تو ایسے الف پر جب آپ شروع کرتے ہیں کسی کلمے کو آپ بگن کرتے ہیں تو اس الف پر حمزہ لگا کر اس کو پڑھا جائے۔ اب جیسے القارعہ میں اس الف پر کچھ بھی نہیں لکھا گیا، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو زبر لگا کے پڑھیں گے، کیونکہ بغیر حرکت کے الف کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو حرکت لگانے کے لیے عربی میں قاعدہ ہے کہ وہ حرکت زبر ہوگی، فتح ہوگی، تو فتحہ کے ساتھ آپ اس الف کو آپ پڑھیں۔ تو اب یہاں پر ہم پڑھیں گے القارعہ، پھر قاف کو آپ خا کے ساؤنڈ سے جو جس سے پہلے ادا کرتے تھے اب اس کو چھوڑیے، اور یہاں پر قاف کی آواز سے آپ ادا کیجیے۔ الخارعہ نہیں ہے، یہ القارعہ، قا۔ تو خا کا جو ساؤنڈ جہاں سے نکلتا ہے اس سے تھوڑا سا اوپر آپ جو ہے قاف کے ساؤنڈ کو پائیں گے، تو وہاں سے آپ اس کو ادا کریں۔ اور اس طرح عین جو ہے یہ حمزے یہ جو ہے حلق وسط سے ہے، درمیانی حلق سے آپ کو نکالنا ہے، تو اس کی ادائیگی ہوگی القارعہ۔ القارعۃ ہے، یہ گولتا ہے، جب وہ آپ اس پر اسٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو وہ ہا کے ساؤنڈ میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اگر ملا کے پڑھیں گے تو القارعۃ
پڑھیں گے، القارعۃ ما القارعہ، لیکن جب آپ روک دیں گے تو وہاں پر القارعۃ کی جگہ آپ ہا کے ساؤنڈ سے آپ وہاں روکیں گے تو کہیں گے القارعہ القارعہ۔ اب یہاں دیکھیے اگر آپ عین ادا نہ کرتے ہیں، عین ادا نہیں کریں گے، القارعہ اس طرح اگر پڑھیں گے تو اب معنی کیا ہے؟ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں القارعہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے القارعہ، کھڑکھڑانے والی، آواز کرنے والی، مطلب جو کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ بڑی خطرناک آواز کے ساتھ یہ قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو القارعہ اگر آپ پڑھیں گے تو حمزے سے پڑھیں گے تو پڑھنے والے کے، قرات کرنے والے، پڑھنے والی، قرات کرنے والی معنی ہی بدل گیا۔ تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ قرآن کے جتنے حروف ہیں وہ صحیح انداز سے ادا ہوں تاکہ اس کے معنی بھی صحیح انداز سے آپ ادا کر پائیں، ورنہ پھر معنی بدل جاتے ہیں۔ تو چلیے پڑھیے، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ اب وما ادراک میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد ما کے اندر آیا ہے، پھر اس کے بعد جو حمزہ جو آیا جو سبب میں مد ہے، حمزے جو مد کا سبب بنتا ہے وہ دوسرے کلمے میں آیا، تو اس وجہ سے اس کو مد منفصل کہا گیا، جس میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ کھینچیں چاہے تو نہ کھینچیں، چاہے 2 حرکت کھینچ لیں چاہے 4 حرکت کھینچ کر پڑھیں، یا یہ کہیں وما ادراک ما القارعہ، یا پھر آپ مد کے ساتھ پڑھیں وما ادراک ما القارعہ، دونوں کی گنجائش ہے کیونکہ مد منفصل ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم یکون الناس، اب یہاں پر نون پہ شدہ آ گیا تو یہ یہاں پر جو ہے نون غنہ ہے، ادغام مع الغنہ، جو 2 حرکت آپ کو کرنا چاہیے وہ یہاں پر اس کا حکم یہاں موجود ہے، تو لہذا نون کو آپ 2 حرکت تک دبا کر آپ ادا کریں۔ یوم یکون الناس، الناس، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کالفراش، را کو پر کریں کیونکہ را پر زبر آیا ہے، المبثوث یہاں پر سین سا ہے، تو سا کا ساؤنڈ جو اسی طرح آپ کو ادا کرنا ہے جس طرح آپ نے زال کا ادا کیا، اس سے پہلے دونوں آپ کے دانتوں کے درمیان میں آپ زبان لے آئیے، باہر لا کر اس کو ادا کیجیے، سا 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 سا، مبثو مبثوثی، المبثوثی، آپ روک دیں تو المبثوث، تو سین کا جو ساؤنڈ آتا ہے اس ساؤنڈ سے تھوڑا سا یہ موٹا ساؤنڈ ہوگا، کالفراش المبثوث، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن، العهن یہاں پر عین ہے پھر ہا ہے، کالعهن المنفوش، یہاں پر نون کو نون ساکنہ کے بعد فا آیا جو حروف اخفاء میں سے ہے، حروف حلقی یا حروف اظہار میں سے نہیں ہے، تو لہذا یہاں پر نون کو اخفاء کے ساتھ ہم پڑھیں گے، تو المنفوش، المنفوش، المنفوش نہیں پڑھیں گے، المنفوش پڑھیں گے تو آپ اظہار کر دیے وہاں پر، یہاں پر اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، کالعہن المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازینہ، اب یہاں فأما میں میم کو شدہ آیا، میم کو شدہ آیا، تو اب یہ میم جو ہے مشددہ ہے، تو وہاں پر 2 حرکت تک آپ اس میم کو دبا کر رکھیں، ادغام مع الغنہ،
فَأَمَّا، پھر من ثقلت، یہاں پر نون ساکنہ ہے تو نون کے بعد سا جو ہے حروف اخفا میں سے ہے، تو لہٰذا اس نون کو بھی آپ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، جس طرح المنفوش میں منفوش میں آپ پڑھے تھے، اسی طرح یہاں پر بھی من ثقلت، فَأَمَّا یہاں پر غنہ، اور من ثقلت یہاں پر اخفا، فَأَمَّا مَن ثقلت موازینہ، فَأَمَّا مَن ثقلت کے اندر بھی سا ہے، جس طرح المبسوس میں سا آیا، یہاں پر بھی سا ہے، ثقلت نہیں پڑھنا ہے، ثقلت، فَأَمَّا مَن ثقلت موازینہ ہے، جب آپ روکیں گے تو ہا کو جزم لگ جاتا ہے، تو آپ ہا پہ اسٹاپ کریں گے، موازینہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب یہاں عیشۃ راضیہ، عیشۃ میں تنوین ہے، اس کے بعد را جو ہے حروف ادغام میں سے ہے، اور ادغام بغیر غنہ، یہاں پر کوئی غنہ نہیں ہوگا، تو یہ تنوین کا ساؤنڈ را میں داخل ہو جائے گا، یہ نون را میں داخل ہو جائے گا بغیر غنے کے، تو آپ پڑھیں گے عیشۃ راضیہ، عیشۃ راضیہ نہیں پڑھیں گے، تو یہاں پر ادغام ہوگا لیکن بغیر غنے کے۔ پھر راضیہ کے بعد ضاد ہے، راضیہ میں ضاد ہے، تو اکثر لوگ راضیہ پڑھتے ہیں، راضیہ نہیں پڑھنا، یہ ضاد کے ساؤنڈ سے پڑھنا، والا الضالین میں جو ضاد آیا وہی ضاد یہاں پر بھی ہے، راضیہ، آپ کے زبان کا کنارہ آپ کے اوپری داڑھ کے اندرونی کنارے کو جا کر اگر لگے تو وہاں سے ضاد کی آواز نکلتی ہے، تو آپ پڑھیں گے راضیہ راضیہ راضیہ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اب یہاں پر بھی دیکھیے وَأَمَّا میں میم آیا، یہ ادغام مع الغنہ ہے، 2 حرکت تک آپ کو دبا کر پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات کئی بار آ چکی ہے کہ نون مشددہ نون پہ شدہ آیا، یا میم مشددہ میم پہ شدہ آیا، ان دونوں ہی صورت میں وہاں پر غنہ ہوگا، جیسے ان، ام، اب یہ نون مشددہ اور میم مشددہ کو غنے کے ساتھ پڑھنا ہے، 2 حرکت تک دبا کے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، من خفت میں نون تو آیا، لیکن نون کے بعد خا آ گیا جو حروف اظہار میں سے، حروف حلقی میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اخفا نہیں کریں گے، جیسے من ثقلت میں اخفا کی آیت نمبر 6 میں، وہاں پر اخفا ہوا، اب یہاں پر آیت نمبر 8 میں اظہار ہو رہا ہے، کیونکہ خا جو ہے حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر من خفت نہیں پڑھنا، یہاں پر من خفت ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فَأُمُّهُ یہاں پہ بھی دیکھیں میم کو شدہ آیا اور میم مشددہ ہے، تو ادغام مع الغنہ 2 حرکت تک یہاں پر آپ جو ہے غنہ کریں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فَأُمُّهُ ہو میں دیکھیے ہو کے بعد جو ہے چھوٹا سا واو لکھا گیا، یعنی مطلب اس ہا کو کھینچ کے پڑھنا ہے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ نہیں پڑھنا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور ہمارے انڈیا پاکستان قرآنوں میں چھوٹا واو لکھنے کے بجائے الٹا پیش لکھ دیتے ہیں، تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس ہا کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، وَمَا أَدْرَاكَ، اب یہاں پر بھی ما ادراک میں وہ اسی طرح ہے جو آیت نمبر 3 میں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ آیا، اسی طرح وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، یہاں پر بھی جو مد ہے وہ مد منفصل ہے،
جو آپ کھینچ بھی سکتے ہیں 2 حرکت سے زیادہ، اور بغیر کھینچے بھی صرف 2 حرکت کی ادائیگی سے پڑھ سکتے ہیں۔ وما ادراک ما ہی، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، کھینچ کے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں مد کے ساتھ۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، نار حامیہ۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں نارن میں تنوین آئی، اس کے بعد حا آیا، اور حا جو ہے حروف حلقی میں سے، حروف حلقی تو آپ پتہ ہے 6 حروف ہیں جو حروف اظہار بھی انہی کو کہا جاتا ہے، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، یہ 6 حروف ہیں جو حروف حلقی ہیں اور یہی حروف اظہار بھی ہیں۔ تو تنوین کے بعد یا نون ساکنہ کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے تو وہاں پر آپ اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، تو وہاں پر اخفا نہیں ہوگا، وہاں پر اخفا نہیں ہوگا، اظہار ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے اظہار کر کے آپ پڑھ رہے ہیں اس تنوین کو، نار حامیہ، اخفا کر کے آپ پڑھیں گے تو نار حامیہ پڑھیں گے، لیکن وہ غلط ہے کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد حا آ گیا، اور حا حروف اظہار میں سے ہے، تو لہٰذا تنوین کو آپ ظاہر کر کے پڑھیے، نار حامیہ، نار حامیہ۔ تو اس طرح ہم اس صورت کے اختتام کو پہنچے۔ تو ان کے اندر جو پریکٹس کرنے والی جو باتیں ہیں، ایک تو حرف سا ہے، مبثوث، من ثقلت ث، اور حرف قا ہے، القارعہ، ملقارعہ، من ثقلت، اور اسی طرح اس کے لیے ضاد ہے، راضیہ، راضیہ۔ تو ان 3 حروف کی اس میں پریکٹس ہے، اور اسی طرح حکم کے لحاظ سے میم مشددہ پر غنہ ہے، 2 حرکت تک آپ غنہ کیجیے۔ اسی طرح حروف اظہار اور حروف اخفا کے اعتبار سے اظہار اور اخفا بھی یہاں پر ہے۔ من ثقلت، آیت نمبر 6 میں اخفا ہے، اور آیت نمبر 8 میں اظہار ہے، اور آیت نمبر 11 میں بھی اظہار ہے، جیسے من خفت نار حامیہ۔ تو اظہار کی بھی اس میں پریکٹس ہو، اور اسی طرح مد کے اعتبار سے اس میں مد منفصل 2 جگہ آیا ہے، جیسے وما ادراک ما القارعہ، وما ادراک ما ہی۔ تو ان میں ان مدود کو، یہ مد منفصل کو آپ کھینچ کے بھی ادا کر سکتے ہیں، بغیر کھینچے بھی آپ سے 2 حرکت میں ادا کر سکتے ہیں، وما ادراک ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ۔ تو اس طرح دونوں طرح سے مد منفصل کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند احکام تھے اس صورت کے اندر۔ اب آئیے اس صورت کو ہم پھر سے ایک مرتبہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، وما أدراك ما هي، نار حامية۔ اب اس صورت کو صحیح انداز سے جو مخارج ہم نے سیکھے ہیں ان مخارج کے ساتھ جو تجویدی احکام ہم نے پڑھے ہیں ان احکام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو اہل قرآن میں سے بنائے، اور صحیح انداز سے حق تلاوت ادا کرنے والے بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، اور اس عمل کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک،
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.